الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا حقیقی مربی پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ضروریات کی تمام چیزوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تو یوں ہی بھٹکنے کے لیے، یوں ہی پھرنے کے لیے اور یوں ہی زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا،
بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتایا اور کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اسی پر اللہ رب العالمین نے بس نہیں کیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث کیا اور ان تمام کو صرف ایک آرڈر اور ایک حکم دے کر بھیجا. اور اللہ رب العالمین نے وہ حکم قرآن مجید کے اندر اس طرح فرمایا اور کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دے اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھا جاتا ہے، ان تمام کا رد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر انبیاء اکرام کو مبعوث کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت گفتگو کی جائے گی، جس موضوع کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ ہے تربیت اولاد اور ہمارا سماج. میرے بھائی، اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اس کی قدر، اس کی قیمت آپ اس شخص سے پوچھ سکتے ہیں جس کے اولاد نہیں ہے. جو مدتیں ہو گئی 5 سال 10 سال ہو گئے اولاد ان کو نہیں ہو رہی، ان لوگوں سے آپ اولاد کی قدر و قیمت پوچھ سکتے ہیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. اور جن کو اولاد ہے وہ ان اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں بہت ہی بڑا سوال یا بہت ہی بڑی جو بات پریشان کرنے والی ہے کہ تربیت اولاد یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اس سماج کی اہم ضرورتوں میں سے ایک ہے. آج اولاد کا اپنے والدین کے طرف نہ آنا، اپنے والدین کی باتوں کو لوٹا دینا، اپنی والدین کی باتوں کو انسنا کر دینا، اور اولاد ایسی کس طرح ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پہلے اولاد کے بارے میں تربیت کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ کیوں اللہ رب العالمین نے پہلے یہ کہا کہ خود کو بچاؤ پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ؟ کیونکہ ضرورت ہے، کیونکہ آج والدین خود سیدھے ہیں تو ان کی اولاد ٹیڑھی چل رہی ہے. اگر والدین خود صحیح کر رہا ہے تو اولاد اس کے خلاف کر رہی ہے. اس لیے کہا گیا پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور ان کے حکم پر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایسے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین انہیں جو کچھ حکم دیتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہ کر گزرتے ہیں. میرے بھائی، اپنے آپ کو بچانا، اپنے اہل و عیال کو بچانا جہنم کی آگ سے، کیونکہ جہنم کے داروغہ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین نے جس چیز کا کرنے کا حکم دیا وہ اللہ رب العالمین کی بات کو نہیں ٹالتے، وہ اللہ رب العالمین کے فرامین کو بجا لاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ
خود اپنے والدین کی اس طرح فرما برداری کرے جس طرح اللہ کے رسول نے اس پہ کرنے کا کہا۔ میرے بھائی، یہ آج کے پرفتن دور کے اندر جو اکثر پرابلم چل رہی ہے، جو اکثر پرابلمز آ رہی ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعہ، جو انٹرنیٹ کے ذریعہ، یا ایسی ویڈیوز بچوں کے سامنے آتی ہے کہ بچے ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنے والد کی نافرمانی کرتا ہے لیکن والد کا کوئی ری ایکشن اس کے اوپر نہیں آتا، تو وہ سوچتا ہے جس طرح میں نے وہاں دیکھا یہاں پر بھی کر کے دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ جب والدین بچے کی بات کو اگنور کرتے ہیں، والدین بچوں کو نہیں کچھ ڈانٹتے نہ ڈپٹتے ہیں، تو پھر وہی حال ہوتا ہے کہ وہ بچے ایسے کارنامے کرتے ہیں کہ والدین منہ چھپاتے ہوئے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اپنے بچوں اور اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور مسجد کے جو ناظم ہیں، جو مسجد کو چلانے والے ہیں، وہ مسجد کے اندر کام کرنے والے امام کے ذمہ دار ہیں۔ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ میرے بھائی، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر میری اولاد ہے اور وہ نافرمانی والے کام کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہیں کرتی، تو اس کے بارے میں اولاد سے پہلے مجھ سے سوال ہوگا کہ میری اولاد جو نافرمان بنی اس کی وجہ کون ہے، کیونکہ باپ نے ان کی اصلاح نہیں کی اور وہ بچے آج بگڑ رہے ہیں، تو پہلے والد سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے بھائی، اس لیے تربیت اولاد کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو بچپن سے ہی وہ باتیں سکھلائی جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو خود عمل نہیں کرتے تو آپ اپنی اولاد سے کبھی امید نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرے۔ حضرت معقل بن یسار بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار بناتا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار بناتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری صحیح سے ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر والد اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو ایسے والدین کے لیے جنت حرام ہے۔ کیا سوچتے ہیں؟ اولاد پیدا کرنا کمال نہیں، اولاد کو بڑا کرنا کمال نہیں، ان کی اگر تربیت نہیں کیے تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور آج اگر اولاد ہو جائے، اگر کسی کے یہاں لڑکا، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو اور کہا جائے کیا پیدا ہوا ہے، تو اگر جس کے یہاں پیدا ہو اس نے کہا لڑکا پیدا ہوا ہے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ فلانے کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اور اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو اس سے پہلا سوال کیا جاتا ہے تیرے یہاں کتنی لڑکیاں ہیں، تیرے کتنی لڑکیاں ہیں؟ تو اگر وہ کہہ دے میرے 3 لڑکی ہے، میرے 4 لڑکی ہے، تو وہ سامنے سننے والا افسوس ظاہر کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کے اوپر تو مصیبت آ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد یہ ان کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ بچپن میں ان کی تربیت اچھی کرتے ہیں اور اگر بچوں کی تربیت آپ نے نہیں کی، یہ بچے بڑے ہو گئے اور بڑے ہو کر آپ کے نافرمان ہو گئے، تو ان اولاد کا آپ کو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اگر آپ کی اولاد لڑکیاں ہی ہیں، اگر آپ نے ان کی دینی تعلیمات کا انتظام کیا، آپ نے ان کو اچھے سے پڑھایا، آپ نے انہیں قرآن کی حافظہ بنایا، آپ نے ان کو دین سکھلایا، آپ نے ان کو بڑوں کی قدر کرنا سکھایا، آپ نے انہیں احادیث سکھائی، اگر یہ تمام چیزیں اگر آپ نے اولاد کو سکھائی ہے، اگر وہ لڑکی بھی ہے، تو کل قیامت کے دن وہ جہنم سے تمہارے لیے آڑ بن جائے گی۔ ضرورت ہے یہ احساس دلانے کی بچوں کو بچپن میں کہ یہ بچے قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم سے آڑ بن جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص ذمہ دار ہوتا ہے اگر ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے او ولد صالح يدعو له،
نیک اولاد جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرے. یہ کہاں کس طرح اپنی اولاد کے اندر آئے گی؟ یہ چیزیں کس طرح اپنی اولاد کے اندر لائی جائیں گی؟ جب انہیں بچپن سے وہ چیزیں سکھلائی جائیں گی جو اللہ کے رسول نے سکھلایا. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول نے بچوں کو کس طرح وہ چیزیں سکھلائی. اگر سکھلاتے وقت عمل میں آئی تو سمجھ لو یہ کامیابی ہے. اب میں آپ کے سامنے حضرت لقمان کی جو نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بچے کو کی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان نصیحتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. پہلے ہی نصیحت جو کی گئی بچے کو وہ توحید کی. اپنے بچے کو بچپن سے عقیدہ مضبوط کرایا جائے، اس کو یہ سمجھایا جائے کہ زندہ کرنے والی ذات، مارنے والی ذات، رزق دینے والی ذات، تکلیف سے نکالنے والی ذات، تکلیف دینے والی ذات، بیمار کرنے والی ذات، بیماری سے شفا دینے والی ذات صرف اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ہے. اس کے دل میں عقیدہ توحید کو مضبوط کیا جائے. اگر اس کا عقیدہ مضبوط ہے، اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو سمجھ لو وہ آگے جا کر بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے. انہوں نے سب سے پہلی نصیحت اپنے بچے کو کی کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کے بعد 2 آیتیں ذکر کی گئی ماں باپ کے متعلق. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہ آیت جو اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہے، اگر اس آیت کو سمجھ لے تو وہ کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق وصیت کی. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں تکلیف پر تکلیف اٹھاتے ہوئے رکھا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال کے اندر اس کا دودھ چھٹایا. انشکر لی ولیوالدیک، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے. الی المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. میرے بھائیوں، یہ حالت جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی، ایک ماں جو 9 مہینے 10 دن تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور ان 9 مہینے 10 دن کے اندر وہ اپنی تمام تر جن چیزوں کو وہ پسند کرتی ہے اس بچے کی وجہ سے ان تمام کو ترک کر دیتی ہے. وہ کیا چیز اسے کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، اگر یہ چیز کھائی تو بچے کو اندر تکلیف ہو سکتی ہے، اگر اس چیز کو کیا تو یہ ہو سکتا ہے. ہر چیز، قدم اٹھانا ہے کس قدر، کیسا قدم رکھنا ہے، کس قدر اس کو آگے لینا ہے، کیسے قدم پیچھے کرنا، ہر چیز کا ایسے دھیان. جبکہ بچہ پیٹ کے اندر ہے، باہر نہیں کہ اسے تکلیف نظر آ جائے، پھر بھی 9 مہینے 10 دن تک اس کی اس طرح تربیت کرتی ہے، اس طرح اس کو سنبھال کر رکھتی ہے، اپنی تمام خوشیوں کو ترک کر دیتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے جس عورت کو بچہ پیدا ہو اس سے پوچھا جائے تو وہ بولتی ہے بچے کا جنم نہیں، میرا دوبارہ جنم ہوا ہے. اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے. اور ہم لوگ اپنے والدین کو جو منہ میں آئے بول دیے، اپنے بڑوں کی جس طرح منہ میں آیا ان کو کہہ دیا، ان کی کوئی قدر نہیں کی. والدین کے نافرمان ہم کس طرح بن سکتے ہیں؟ کیا حالت ہوتی ہے عورت کو، اس کے حال پوچھیے آپ. جن کی بیویاں ہیں وہ ان کے شوہر اپنی بیوی کے متعلق کتنے فکر مند رہتے ہیں. اگر آخری وقت چل رہا ہو، 9 مہینے کمپلیٹ ہو گئے ہو، 10 دن باقی ہے،
شوہر کام پر ہے تو اس کا دل نہیں لگتا، وہ بار بار فکر کرتا ہے کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو، کچھ ہو تو نہیں رہا، میں آ جاؤں گھر پہ، ہر چیز بار بار اس سے پوچھتا ہے تاکہ اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دے سکے۔ اسی لیے کہا انشکر لی، کہ وہ میرا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے، الی المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا، تو اور آگے دوسری آیت کے اندر ذکر کیا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بارے میں کہے تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا، یہ بات ان کی مت مارنا، لیکن ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ اگر والدین شرک کا حکم دیں تو ان کی بات کو اگنور کر دینا، لیکن ان کے ساتھ بھلائی کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ مطلب کتنی بڑی ان کا مقام دکھایا گیا ہے کہ والدین کا یہ مقام ہے۔ اگر مشرک بھی ہے تمہارے والدین، شرک بھی کر رہے ہیں، تب بھی تمہیں ان کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کی نافرمانی، ان کی تکلیف میں ان کا ہمیشہ ساتھ رہنا، یہ سب کام ہمیں اس وقت بھی کرنا ہے۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بچے کو آگے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھے مصیبت پہنچے اس پر تو صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے عظیم کاموں میں سے ہے۔ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو اور بھلائی کرنے کا حکم دو، برائیوں سے روکنے والا بناؤ۔ میرے بھائی، ایک واقعہ جو میں ابھی کچھ وقت پہلے سنا کہ ایک شخص نے شکایت کی، کہا کہ مجھے پتا ہے فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میں پھر بھی نماز یا تو میری ایک رکعت نکل جاتی ہے یا پوری کی پوری نماز نکل جاتی ہے، میں نماز کے لیے نکلنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس نے وجہ بتائی، میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، میں ان کو ایک بار اٹھانے کے بعد یہ نہیں کہہ کر میں خود مسجد نہیں جاتا، بلکہ ان کو بار بار اٹھاتا ہوں، ان کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہوں، ان کے چہرے کو دھلاتا ہوں اور ان کو لے کر پھر میں مسجد پہنچتا ہوں، جس وجہ سے میری پہلی صف کی رکعت یا پہلی رکعت نکل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر والدین یہ عہد کر لے مجھے میرے بچے کو نماز پڑھانا ہی ہے، چاہے کتنی بھی دوری کا مجھے سامنا کرنا پڑے، چاہے مجھے کسی بھی حالت میں مسجد آنا پڑے، اگر میں خود اٹھ گیا اور خود مسجد آ گیا یہ کمال نہیں، اپنی اولاد کو کس طرح ان کو تیار کر کے مسجد میں لانا ہے۔ کیونکہ کسی نے کہا، کسی سے سوال کیا گیا کہ میرے بچے نماز فجر کے لیے اٹھتے نہیں تو کیا کیا جائے؟ کہا اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے، تمہارا گھر جل رہا ہو اور اس میں تمہارا بچہ سویا ہوا ہو تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں کتنی بھی کوشش کر کے، چاہے کچھ بھی کر کے اس بچے کو جیسے بھی تیسے اٹھاؤں گا اور باہر لے آؤں گا، اسے بچاؤں گا آگ سے۔ تو اس نے کہا کہ جب تجھے دنیا کی آگ اتنی بھاری لگ رہی ہے کہ تو اپنے بچے کو بچانے کے لیے کوشش کرنے والا ہے، کیا تجھے جہنم کی آگ کا پتہ نہیں کہ اس کی آگ کتنی خطرناک ہے کہ اگر اس کی ایک چنگاری دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے؟ کیا تو اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا چاہتا؟ کیا تو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا چاہتا؟ تجھے دنیا کی آگ نظر آ رہی ہے اس لیے تو بچا رہا ہے، اور جہنم کی آگ تجھے نظر نہیں آ رہی اس لیے اسے چھوڑتے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ضرورت ہے کہ ہم خود بھی نمازی بنے اور اپنی اولاد کو نمازی بنائیں۔ یہ شکوہ شکایت اللہ رب العالمین کے ادھر نہیں چلے گا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نا مسجد دور ہے، ہم لوگ نہیں آ سکتے، ارے گھر میں اٹھ کر گھر میں تو پڑھو۔ ہم میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ ہمارے بستر چھوڑ کر ہمارے روم کے اندر جائے نماز بچھائے اور نماز پڑھ لے، ہمارا دل اتنا گوارا نہیں کرتا اور بولتے ہیں مسجد دور ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، جو عبادت سے دل چراتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی کامیابی کو پہنچ رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کو نہیں چاہتا کہ تم اس کے سامنے کھڑے ہو۔ اللہ رب العالمین آپ کو پسند ہی نہیں کرتا
کہ تم ان کے سامنے آؤ اور تمہیں وہ اللہ رب العالمین دیکھے، نہیں چاہتا۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تم مسجد آتے، تم نماز پڑھتے۔ تو اپنے اندر کمیاں ڈھونڈو کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، اس کمی کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، اس کا علاج ڈھونڈو۔ اگر آپ خود سنبھلیں گے، آپ خود سدھریں گے تو انشاءاللہ آگے آپ کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم وهم ابناء 10 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ اور آگے کہا واضربوهم، اور ان کی پٹائی لگاؤ جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے۔ آج کتنے والدین اپنے بچے کو پیٹنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کتنے خود نہیں اٹھتے تو اولاد کی کمی نہیں نکال سکتے۔ پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، پھر آپ اپنی اولاد کو بولنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ کیوں ہم لوگ نہیں کرتے؟ ہمارے عمل ہوتے ہی نہیں۔ ہم لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم الارم تو لگاتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ آپ لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہو، اس لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ آپ لوگوں کو پتا ہے ملنا ہے، مرنا ہے، ختم ہو جانا ہے، فیصلہ ہو جائے گا، ختم۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہی نہیں ہے۔ اتنی سب باتیں اگر کسی کو معلوم ہے کہ مجھے مر کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر اس کو یہ یقین ہے، پھر بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے نفسوں کا جائزہ لے۔ وہ اپنے آپ کو یہاں دنیا میں تو کسی طرح بچا لے گا، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین ہر اعمال کو کھول کر رکھ دے گا کہ دیکھو یہ تم کر رہے تھے، ایسا تم کر رہے تھے۔ تو میرے بھائی، اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ اور آگے کچھ نصیحتیں اور حضرت لقمان نے کی۔ کہا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ یہاں پر کچھ نصیحتیں اور کی گئی اور کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو مت پھلاؤ۔ گالوں کو پھلانے کا مطلب یہ ہے اپنی بڑائی بیان مت کرو، میں ایسا، میرا خاندان ایسا، یہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کر مت چلو۔ پھر آگے کہا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ رب العالمین اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے کہا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نرم رکھو۔ اور آگے پھر آواز کے بارے میں بتایا إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے بری آواز جو ہے گدھے کی آواز۔ یہاں پر ایک نقطہ جو بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور باتیں اتنی تیز ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی آواز سے ان کی آوازیں بلند ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل کی اور کہا کہ یہ لوگوں جس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جائے تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کا حال دیکھیے کیا ہوا کہ کچھ صحابہ کرام جن کی آوازیں بہت زیادہ بلند تھی، وہ نارملی بات کرتے تب بھی ان کی آوازیں تیز آیا کرتی تھی، تو کیا ہوا؟ وہ نماز میں آنا بند کر دیے، وہ گھروں میں بیٹھنے لگے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا فلاں صحابی نظر نہیں آئے؟ جاؤ ان کے پاس جا کر آؤ۔ کہا کہ آپ نماز کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ کہا کہ وہ آیت سنی ہے کہ اگر آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میری آواز تو قدرتی طور پر بلند ہے، میں تو بہت تیز، میری آواز بلند آتی ہے، اب اللہ کے نبی کے سامنے میری آواز تیز رہے تو میرے تو اعمال برباد ہو گئے۔ کہا کہ آیت تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے،
یہ وہ جو فضول باتیں کیا کرتے ہیں. اور حضرت عمر کا حال جانتے ہیں کیا ہوا؟ حضرت عمر جب بھی کوئی بات بولتے اتنے دھیرے بولتے کہ اللہ کے نبی پوچھتے کیا بول رہے ہو بتاؤ تو صحیح, آپ نے کیا بولا ہے بتاؤ واپس. یعنی آپ کی آوازیں اتنی بلند نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی احادیث بیان کی جائے, مسجد کے اندر کوئی عام پروگرام چل رہا ہو, لوگ پیچھے بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بیان کر رہا ہے یہ بھی آوازیں بلند کرنا ہو سکتا ہے اسی میں داخل نہ ہو جائے. بہت سارے حالات دیکھے جاتے ہیں. اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عورتیں چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتی. میں نے اپنی اہلیہ کو ابھی کچھ دن پہلے ان کا پروگرام ہوا تو ان کو پروگرام سے پہلے کہا کہ ایک نصیحت کرنا آپ عورتوں میں کہ جو لوگ یہاں بیٹے ہیں, جو اللہ کے نبی جب صحابہ کرام کو باتیں سناتے تو وہ اس طرح خاموشی سے بیٹھتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. اگر وہ کچھ بھی حرکت کرے یا کچھ بولا تو وہ پرندے ان کے سروں سے اڑ جائیں گے. تو یہ عورتوں کی میں کہا ان کو نصیحت کرو کہ میں نے سنا ہے یا میں خود جانتی ہوں کہ عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتی. تو کہیں یہ حدیث یہ آیت کبھی ان کے اوپر تو فٹ نہیں ہو رہی, تو ان کو سمجھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بات رکھی. اس کے بعد عورتوں نے ایسی خاموشی کا اظہار کیا کہ بیان کرنے والے کو بیان کرنے کا اور سننے والوں کو سننے کا مزہ ہے. تو یہ ہونا چاہیے, ہمیں ان حالات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, نہیں تو دوسرے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اب کچھ باتیں جو ضروری ہے تربیت اولاد کے متعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کی تربیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کس طرح کیا کرتے تھے. یہاں پر میں چند نکات آپ کے سامنے رکھوں. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں, خود کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے نبی نے کہا اے غلام, یا غلام, اے بچے, کیا میں تمہیں ایسی نصیحتیں بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں فائدہ پہنچائے گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی بتائیے نا کیوں نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تیری حفاظت کرے گا. اب اللہ کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے کیا؟ سوال ہو سکتا ہے. اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب آپ اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا. اور دوسری انہوں نے نصیحت کی احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اور تم اللہ رب العالمین کے حدود کو حفاظت کرو, اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. تیسری نصیحت کی وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب بھی مانگو تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگو. اور چوتھی نصیحت کی وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد کرو, اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ کرو. اور پانچویں نصیحت جو کی, اس بات پر یقین رکھو کہ تمام لوگ مل کر بھی اگر تمہیں کسی چیز میں نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے, اور تمام لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. اور چھٹی نصیحت کی رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں, یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے, اب آگے کچھ بدلاؤ نہیں آ سکتے. لوگ چاہے کسی طرح بھی کرنا چاہیں, آپ کو تکلیف دینا چاہے وہ اتنی تکلیف دیں گے جو آپ کے مقدر میں ہے. اور پانچویں ساتویں نصیحت کی خوشحالی کے ایام میں اللہ کو یاد کرو تو اللہ رب العالمین تمہاری تنگی میں مدد کرے گا. یعنی جب انسان کے پاس دولت ہو, سب کچھ ہو, تو اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولنا ہے. اگر اس کے بعد اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کر سکتا ہے. اس کے بعد آٹھویں نصیحت اللہ کے نبی نے کی, اس بات پر یقین رکھو کہ جو چیز تجھ سے چوک گئی یعنی تمہیں ملنے والی تھی لیکن نہیں ملی, تو اس کے بارے میں کہا کہ جو چیز تجھ سے چوک گئی وہ تجھے ملنے والی نہ تھی, اور جو چیز تجھے مل گئی وہ تجھ سے چوکنے والی نہ تھی. یعنی اللہ رب العالمین نے جو تجھے چیز دینے والا ہے وہ تمہیں دے کر رہے گا, اور جس چیز کو تمہارے مقدر میں نہیں لکھا وہ تمہیں ملنے والی نہیں. اور نویں نصیحت کی, اور یہ بھی جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے. جب آدمی صبر کرتا ہے, قرآن میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ سے مدد مانگنی ہو
تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مدد مانگی جائے. اور آگے فرمایا اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی ہے، ہر پریشانی کے بعد خوشحالی ہے. اور کہا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں. میرے بھائیوں، یہ چند نصیحتیں جو اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان کی اور کہا کہ اگر تمہیں فائدہ اٹھانا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین فائدہ پہنچانے والا ہے، تو ان چیزوں پر عمل کرو. اور یہ باتیں ایک والد کو بھی یاد ہونی چاہیے اور وہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں یاد کرائیں. اور میرے بھائی، یہ ضرورت ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، بچے کس قدر نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، کس طرح وہ دنیا کے اندر مگن ہو رہے ہیں، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو وہ چیزیں سکھلائیں جو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. میں ایک نصیحت آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ آپ اپنے بچے کے لیے کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، تو ہم میں سے اکثر جس نے دنیا دیکھی ہے تو وہ ہمیشہ یہی دعا کرے گا کہ میرے بچے کے پاس یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ چیزیں میرے بچے کے پاس آ جائے. لیکن ہمارے انبیاء، ان کی دعائیں کیسی ہوا کرتی تھی؟ کہا جاتا ہے، ذکر ہے قرآن کریم کے اندر، ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کیا دعا کرتے تھے اور کتنی جامع دعا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب، ہمارے بچوں کو اور میری بیوی کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے ہمارے رب، ہمارے بچوں کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا. متقی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے ہاں اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو. ایسے بچوں کو، ایسے لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے. تو یہ ہمارے انبیاء کی دعائیں ہوا کرتی تھی. ان کو دنیا کی طلب نہیں ہوا کرتی تھی. وہ دنیا کے لیے یہ نہ سوچا کرتے تھے میرے بچے کے پاس یہ پراپرٹی آ جائے، میرے بچوں کے پاس یہ آ جائے. کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو ہمارے بیوی اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہم کو اور ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے. تو یہ نصیحتیں، یہ باتیں جو ضرورت تھی، وقت کی ضرورت بھی ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے بس اتنی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.